جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. میرے نانا ابو کہا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہو آپ کو تو منڈیر تے چڑھ کے اعلان کرو, یعنی کہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو, شاید اس مسئلے کا حل کسی کے پاس ہو. پچھلے 118 دنوں سے میں ایک ایسی مشکل اور ایک ایسے برے فیز سے گزر رہا ہوں جو کہ ہر بندے کی زندگی میں میرا خیال آتا ہے, اور شاید میری زندگی کا یہ برا فیز تھا. لاک ڈاؤن یا کرونا والی صورتحال کو نہیں کہہ رہا, ایک ایسی کیا میں کہوں ایک دنیاوی مشکل کا شکار تھا میں, جیسے میں ابھی تک نہیں نکلا, دعا کریں نکل جاؤں. بٹ ہر بندے کی زندگی میں مشکل ہوتی ہیں, اور اس مشکل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اور اس میں کچھ بہتری سمجھ کے اس کو قبول کر لینا چاہیے, نہ کہ اس میں بہتری ڈھونڈنے میں لگ گئے اگر آپ, تو پھر ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے, چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسانی ہو, اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہے. امیر اور غریب کے مسئلے بھی الگ ہیں اندر. امیر کو اگر یہ ٹینشن اس بات کی کہ میں نے اتنے پلازے رینٹ پہ دیے ہوئے, اتنے پمپس دیے ہوئے, کسی لاس میں نہ چل رہے ہیں, وہاں غریب کو صرف اس بات کی روز کی فکر ہے یار کہ آج رات کو میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا کیا لے کے جاؤں گا, آج تو مجھے دہاڑی نہیں ملی. کبھی آپ سڑک پہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں, اپنی اے سی والی گاڑی میں, تو کبھی وہ جو اشارے پہ جب آپ رکتے ہیں تو چنگچی جو ہوتی ہے رکشا سواری, اس کے پیچھے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آپ ایکسپریشنس پہ غور کیا کریں, یا جو یہ ریڈی والے ہوتے ہیں, ڈیلی ویریز والے ہوتے ہیں, ان کے ایکسپریشنس پہ غور کیا کریں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان پہ کیا بیت رہی ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ کتنے ہی ان میں سے سفید پوش ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری بڑے اچھے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یار کہ چلو یار تو ہنس کھیل رہا ہے, 2-3 اس نے فنی باتیں کر دیں, جھکتے مار دیں, بڑا یہ خوش ہوا گھر میں, لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اندر کی بات کیا ہے, وہ اندر کس ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. کیا پتہ آپ کسی ایسے دوست, اپنے دوست لڑکا یا لڑکی کو ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن گھر میں وہ کسی ایسی فکر, ایسی ٹینشن میں مبتلا ہے, یا معاشی پابندی اس پہ ایسی لگی ہوئی ہے جیسے وہ گھر میں رہ رہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. وہ لوگوں کو یہ بات بتانے سے ڈرتا یا ڈرتی ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, اور وہ اسی سوچ کے کسی کو اپنی بات ہی نہیں بتا پاتا, وہ اندر ہی اندر اپنے اندر کوڑتا رہتا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کا مسئلہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں جو میں نے مسئلے سنے ہیں وہ ماں باپ کے تعلقات یا میاں بیوی کے جھگڑے, اور کچھ گھروں میں والدین بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اور کچھ گھروں میں بچے اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ کسی بھی انسان کو اس کی ظاہری وہ ہے نا, ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, صحیح بات ہے. مطلب آپ شکل, اب وہ آپ کو اچھے ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل صحیح زندگی گزارا ہوگا. آپ کو نہیں پتہ وہ کس چیز کو اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کب وہ پھٹ جائے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں. وہ اور میں اس وقت ریئل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں. یہ جو وانا بی کول کڈز ہیں نا آج کل, جو LSD نشے کر کے اور کول بنتے ہیں, سوٹے شوٹے لگا کے ڈپریشن برو ڈپریشن. سورہ بقرہ آیت نمبر 286 ترجمہ ہے اس کا یہ, اللہ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. سورہ طلاق آیت نمبر 7 ترجمہ ہے اس کا, اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. دوستوں مسئلے مسائل ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, کسی کے بڑے مسئلے, کسی کے چھوٹے مسئلے, لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص یا فرد نہیں ہے جس کی زندگی سہل گئی ہو, جس کی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آیا ہو. اس کو شیئر کرنا سیکھیں, اپنے ارد گرد دوستوں سے بات کریں. آپ بھلے وہ آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکتے ہو, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کا مسئلہ سن لیں گے, بلکہ آپ دوسروں کا مسئلہ سننے والے بنیں, نہ کہ مذاق اڑانے والے. اگر آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے تو چپ کر, نہ کہ اس کو تانے دیں بعد میں, یا لوگوں کو بتائے تجھے پتہ ہے اس کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. فنی نہیں ہے. کیا پتہ آپ کی اسی حرکت کی وجہ سے وہ آئندہ کسی کو یہ بات نہ کرے, یار میں نے اس کو بات بتائی تھی اور اسے میرا مذاق اڑایا تھا, یار میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا, اور وہ وہی چیز اس کی سوسائٹ کی وجہ بنے, اور وہ آپ ہوں گے. ابھی کیا بہت ٹائم سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, اور ایسے کتنے ہی کیسز ہیں جو کہ ہمارے سامنے منظر عام پہ نہیں آتے, لیکن وہ ڈپریشن کی وجہ سے. کبھی کسی ہم نے خبر سنی ہوگی اپنے باپ نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے مار دیا کہ اس کے پاس بچوں کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں, رزق نہیں تھا, روٹی نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, اس نے بچوں کو مار دیا. ایسے کتنے ہی لوگ ہیں لٹک کے مر جاتے ہیں. کوئی ایسا آپ لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے, آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہم ویسے ہی فنی شغل کے طور پہ ہم باتیں کریں گے, ٹھیک ہے لکھ کے چلیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے. کون کب آپ کی کس بات کو سیریس لے لے اور وہ دل پہ لے کے بیٹھ جائے, اور وہ ساری زندگی اس کو دل پہ لے کے بیٹھا رہے, نہیں کرے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ چلو لڑکی ہے, لڑکی کی طرف تو سب آ جاتے ہیں کہ چلو ہاں بتاؤ کیا ہوا, کیا بات ہوئی ہے. لیکن اگر لڑکے نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. لڑکی کے لیے تو چلو پھر اتنے سارے لڑکیاں بھی سن لیتی ہیں, دوست ہیں, اور لڑکے بھی کچھ کے سارے لڑکے لڑکیوں کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن لڑکوں کے لیے اتنا کوئی مجھے نہیں نظر آتا کہ لوگ کہہ رہے ہو یار کہ ہاں آؤ یار بتاؤ کیا بات ہے. وہ صرف مذاق میں بات ڈال دیں. آپ بس یہ سوچیں کہ اگلے پر کیا بیت رہی ہوگی اور کتنے ٹائم سے بیت رہی ہوگی. چلو وہ تو ہندو تھا, ٹھیک ہے, ان کے بلکہ کوئی بھی مذہب, بدھسٹ, جودھزم, اسلام, کرسچینٹی, ہندوازم, کوئی بھی مذہب اپنے آپ کو مارنے کی, خودکشی کی اجازت
نہیں دیتا. اور وہ چلو چھوڑو یار, اس پہ کیا بیتری ہوگی, اس نے کتنی تھیراپیز کروائی ہوں گی, اس نے کتنے لوگوں سے بات کی ہوگی, اس کو کتنا ڈپریشن ہوا کہ اس نے سب کا بھول کے اس نے کہا کہ نہیں, میرا جو انجام ہے وہ موت ہے. اس کو اسی چیز میں سکون نظر آیا. اور ایک اور جو میں چیز دیکھ رہا ہوں وہ کہ اسٹوریز کہ بھائی اف یو ہیو اینی پرابلم آئی ایم ہیئر یو کین ٹیکسٹ می اینی ٹائم. او بھائی ایسے نہیں ہوتا کہ السلام علیکم جی میرے چھوٹے ابو کا مسئلہ ہے وہ بڑے تنگ کرتے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ یار آپ پہلے دیکھو بندے کو, پرکھو وہ آپ کو پہچان رہا ہے, وہ آپ کی بات سننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں, کہ وہ ایویں گھونچو سے ہے وہ آپ کی بات سن کے آگے 10 لوگوں کو بتاتا پھرے. ٹائم لگتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں, ٹائم لگتا ہے کہ آپ اس پہ یقین کرو یار کہ ہاں اب میں اس کو بات بتاؤں گا, میری بات کو پراپر سمجھے گا, سنے گا اور مجھے اس کا حل بتائے گا. تو برائے مہربانی آپ میں سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ, یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس آؤ, ریلیٹیو بندے کے پاس جاؤ, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ, ان کو بتاؤ کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی مسئلہ ہے, اور بہت سے لوگوں کا ایسا مسئلہ, میں نے اتنے گھر دیکھے ہیں جن میں ہر 3 میں سے ایک, مطلب میں کہتا ہوں میں نے بہت لوگوں سے ملا ہوں میں جن کو مسئلہ پتہ کیا ہے, ٹرسٹ ڈیولپ کر کے کیا مسئلہ, اینڈ پہ مسئلہ نکلتا ہے گھر کا, خاندان کا. تو برائے مہربانی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ آپ قیمتی ہیں, اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے. میں بس ایک چھوٹا سا ٹرینڈ چلانا چاہتا ہوں اس ویڈیو سے کہ آپ ایک ہیش ٹیگ بھلے استعمال کر لیں, لکھ رہا ہوں میں آئی ایم پریشیس, کیونکہ آپ واقعی قیمتی ہیں. اور شیئر کریں, دوستوں کو بتائیں, کوئی مجھ سے غلط بات ہوگی تو مجھے بھی کمنٹس میں بتائیں, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فزیکل ہیلتھ. ذرا سے بھی جیسے میں کوئی درد ہوتی ہے یا پاؤں میں کوئی درد ہوتی ہے کہ چھوٹی انگلی میں درد ہوتی ہے, آپ کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنی ہی اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی ڈپریسنگ قسم کی بات چل رہی تو اس کو اندر نہ رہنے دیں. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.